جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آر ایس ایس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کا کیا کیا نظریاتی اس کی اساس ہے، کیا ان کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے۔ گو کہ 1925 میں بننے والی یہ تنظیم اپنے آپ کو سماجی تنظیم کہتی ہے، لیکن ان کا ایک بڑا پولیٹیکل ہندوتوا کی صورت میں پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے، اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کو جس شخص نے قتل کیا وہ بھی آر ایس ایس ہی کا تھا بندہ۔ اسی طرح 1992 میں جو ایودھیا مسجد کے ساتھ ہوا، بابری مسجد کے ساتھ، وہ بھی ہم جانتے ہیں آر ایس ایس کا ہی کیا دھرا تھا۔ اس کے بعد 2002 میں گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل ہوا بڑے پیمانے میں، اس میں بھی آبویسلی آر ایس ایس کے ہی لوگ تھے۔ پھر 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس بلاسٹ جو ہوا تھا، اس میں بھی آر ایس ایس کے لوگ ہی انوالو تھے۔ تو آر ایس ایس کا جو ایک مسلم کے مخالفت، جو اینٹی مسلم ایک ایجنڈا ہے، وہ تو اپنی جگہ یہاں ہے، اور پھر اینٹی کرسچن بھی ہیں یہ لوگ، اور ان کا ہیڈ کوارٹرز ناگپور میں ہے، مہاراشٹر میں۔ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے ناگپور میں، اور ایک ایسے پینل ڈسکشن بھی موجود تھا جہاں پہ آڈینس میں زیادہ تعداد آر ایس ایس کی تھی۔ تو آر ایس ایس کے لوگوں کو ہم اس تنظیم کا جو آؤٹ لک ہے یا جو ان کا ویژن ہے اس کے بارے میں تو ہم سب واقف ہیں۔ ان کے جو آج کل چیف ہیں موہن بھگوت صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک مدرسے کا بھی دورہ کیا، تو ہی از ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ کہ تھوڑا بہت جو امیج ہے آر ایس ایس کا دنیا بھر میں، اس کے بارے میں کنسرنز جو ہیں ان کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے پچھلے دنوں ایک مدرسے کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم انسسٹ نہیں کرتے کہ مسلمان اپنے آپ کو ہندو مسلمان کہیں، یا جو عیسائی ہیں اپنے آپ کو ہندو عیسائی کہیں۔ ہم اتنا بھی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈین مسلمز کہہ دیں، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ حالانکہ بہت عرصے تک یہ بات کہی جاتی رہی کہ اگر مسلمان بھی ہے تو اپنے آپ کو ہندو، وہ کلچرلی ہندو ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہندو مسلمان وہ کہے تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر ہم گائے بگائے یہ باتیں بھی سنتے رہتے ہیں کہ جی اگر کوئی مسلمان اسلام چاہتا ہے تو وہ پاکستان چلا جائے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ایک اور بات موہن بھگوت صاحب نے کی، وہ اکنامک اس کا کانٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ جو لوگ انگریزی سیکھتے ہیں بھارت میں یا انگریزی بولتے ہیں، صرف انہی کا مستقبل برائٹ ہے۔ وٹ اباؤٹ ہندی، یا ہندی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہندی کو بھی وہی اسٹیٹس ملنا چاہیے جو انگریزی کا ہے۔ اس بارے میں بھارت کے اندر ہی بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے جو ساؤتھ اسٹیٹس ہیں انڈیا کی، ان میں بھی اپنی لینگویجز ہیں، تو اور بہت سی لینگویجز آفیشیل لینگویجز ہیں، تو اس لیے ہندی کے بارے میں بھی اس طرح جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہے بھارت میں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو ہندی ہے اس کو بھی وہی اسٹیٹس ملنا چاہیے۔ ایک اور بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی، ان کا کہنا یہ تھا، یہ 5 اکتوبر کا ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو بھارت کی آبادی ہے اس پہ خاص نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ اگر اس کا توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ بڑے مسائل ہمارے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ اور ان کا اشارہ مسلمانوں کی آبادی میں تھا۔ ان کا خیال یہی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے بنسبت جو ہے بمقابلہ ہندو آبادی کے، تو یہ ممکن ہے کہ اگلے 50-100 سال میں بھارت کی آبادی مسلمانوں کی جو اس وقت اگر 14-15% ہے تو وہ کہیں بڑھ کے 25-30% نہ ہو جائے۔ تو ان کے خیال میں یہ ایک پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اسی لیے مسلمانوں پہ بڑے پریشر بھی ہیں، اور اسی پریشر کے تحت ہم دیکھتے ہیں، بلکہ حیدرآباد کے جو مسلمانوں کے ایک لیڈر ہیں اسد الدین اویسی صاحب، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا اور کہا ہے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھگوت صاحب، مسلمان تو زیادہ فیملی پلاننگ کی طرف ان کا رجحان ہے، یہ تو ہندو ہیں جو زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جو تناسب ہے مسلمانوں کی تو آبادی کم ہو رہی ہے۔ چلیے یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے دونوں جانب سے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے موہن بھگوت صاحب کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں بھارت میں، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ اگر آپ بھارت کی آرم فورسز لے لیجئے، یا جو ہے گورنمنٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن لے لیجئے، 3-4% وہاں پہ، آرم فورسز میں 1% ہے،
تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ تعلیمی ذرائع بھی موجود نہیں ہیں۔ پھر جو اردو زبان ہے، جو آپ نے کہا کہ ہندی لینگویج کو وہ امپورٹنس ملنی چاہیے، تو باقی زبانیں جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اردو تو بہت زبردست زبان ہے، لیکن اس کے معاملے میں بھی جو بھارت کی حکومت کے رویے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے چاہتے وہ یہی ہیں کہ اردو نہ پڑھائی جائے نہ لکھائی جائے، بس اگر تھوڑے لوگ بول رہے ہیں تو بولتے رہیں، اور پھر جو ہے بلکہ یہاں تک بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں بھی ہندو کو ختم کر دیا جائے، اردو کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک میٹر آف کنسرن تو ہے ہم سب کے لیے، ہونا دنیا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک زبان کو اگر آپ آہستہ آہستہ ایسے ایتھارٹیرین میجر سے ختم کرنا چاہیں تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ اردو کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کو بحیثیت زبان رہنا چاہیے، اور اس کی وہی اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اردو بولتی ہے اور پڑھتی ہے۔ گو کہ اس میں اب کمی آ رہی ہے بھارت میں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایون مسلمان بھی جو بچے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس وجہ سے وہ مسائل تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور کوئی ان کے لیے فیسیلیٹیز نہیں ہیں، اور جو مدارس ہیں ان کے بارے میں بھی اب کویسچنز ریز ہونا شروع ہو گئے، جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت دین سے اپنے آپ کو اپنی نسبت برقرار رکھتے ہیں، یا پھر تو وہاں سے عربی اگر پڑھتے ہیں تو پھر اردو پڑھنے بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ مدارس کے بارے میں بھی اب کویسچنز ریز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا رجسٹریشن کا پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے۔ مطلب اس کے میں نہیں کہتا کہ رجسٹریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ جو ہیں مدرسوں کو ہی صرف ٹارگٹ کریں، اور بجرنگ دل کے جو کیمپس ہیں ان کو نہ دیکھیے، یا جو ہندو مہاسبھا کے جو ہاؤسز ہیں، ٹیچنگ ہاؤسز، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو یہ جو یا تو پھر اکراس دا بورڈ سب چیزیں ہوں۔ لیکن اگر آپ صرف ایک دو کمیونٹیز کو ٹارگٹ کر کے یہ کام کریں گے تو آبویسلی ان کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا۔ تو بھارت میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ تو موہن بھگوت صاحب کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا ہے RSS کے چیف ہونے کی حیثیت سے، اور آبویسلی جو سب سے آئی تھنک ان کے لانگسٹ سرونگ چیف وہ تو تھے ڈاکٹر گولوالکر، میرے خیال ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہ تقریباً 30-32 سال رہے تھے RSS کے چیف۔ تو RSS کے بارے میں ہم دنیا جانتی ہے، اور ایک دفعہ وقت بھی تو یہی کوشش ہوئی کہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی قرار دے دیا جائے، لیکن وہ فی الحال وہ کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئیں۔ لیکن RSS کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، جو مسلمانوں کی موب لنچنگ بھی ہوتی رہی پچھلے سالوں میں، جب سے خاص طور پہ جب سے یہ حکومت آئی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ RSS کے کیا رویے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ موہن بھگوت صاحب نے آج 5 اکتوبر کو ایک بات کی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دیکھتے رہیے کلائیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔